شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ہماری سرپرستی فرمائی اور ہمیشہ مجلس احرار اسلام کے کارکنوں کی سرپرستی فرماتے ہیں حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ قائد احرار حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری، مخدوم محترم حضرت مولانا خواجہ نجیب احمد صاحب، پیر طریقت حضرت مولانا قاضی اسد حسینی صاحب، علماء کرام، معززین علاقہ اور شرکاء محفل، میں مجلس احرار اسلام کا ہمیشہ شکر گزار رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا کہ جب بھی ایمان، ختم نبوت اور دینی حمیت کے اظہار کا کوئی موقع ہوتا ہے یاد فرماتے ہیں اور مجھے بھی شریک کر لیتے ہیں۔ ویسے میرا حق بھی ہے کہ میں احراری کا بیٹا ہوں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ میرے والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز جس دور میں میری ولادت ہوئی، پیدا ہوا، اس دور میں وہ مجلس احرار اسلام کے کارکن تھے۔ وہ نشانی آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ میں احراری کا بیٹا، میرا حق بھی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مجلس احرار اسلام کا، اور ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چکڑالہ یہ تاریخی شہر ہے، تاریخی روایات کا شہر ہے، تاریخی شخصیات کا شہر ہے اور ایمانی حمیت اور جذبات کا شہر ہے۔ یہ حضرت مولانا قاضی قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، حضرت مولانا الیاس خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، حضرت مولانا عنایت اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اور جناب کپتان غلام محمد کا شہر ہے، نسبتوں کا شہر ہے۔ نسبتوں کا شہر ہے، جذبات کا شہر ہے، حمیت کا شہر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک چکڑالہ نے اپنی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس تمہیدی جملوں کے بعد موضوع کے حوالے سے میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ 2 کیا کرتا ہوں، آج 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو قادیانیوں سے، دوسری بات حکمرانوں سے، تیسری بات ہم سے۔ لمبا قصہ ہے، لمبی کہانی ہے۔ قادیانی بھی مورچہ زن ہیں پوری دنیا میں، اور ہم بھی مورچہ زن ہیں پوری دنیا میں۔ قادیانیوں سے ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ ہی کہتا ہوں، آج بھی اس سٹیج سے بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں جب آیا تو ہمارے فاضل خطیب مفتی ظہیر احمد صاحب دور اول کے شہدائے ختم نبوت اور مجاہدین ختم نبوت کی کچھ جھلکیاں بیان کر رہے تھے۔ ایک جھلکی میں بھی آ سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے حیات میں اور صحابہ کے زمانے میں جن بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان میں ایک متنبی تھے طلحہ بن خویلد اسد۔
اور میں ان کو رضی اللہ عنہ کہوں گا۔ طلحہ ابن خویلد اسدی بنو اسد قبیلے کے تھے، نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ یہ شعب آبادیاں دکھائی، لوگ اکٹھے کر لیے، بلکہ لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، اور مقابلے پر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جو ہمارے معروف جرنیل ہیں۔ ان سے مقابلہ ہوا طلحہ ابن خویلد اسدی کا، جنگ ہوئی خیبر کے علاقے میں، طلحہ کو شکست، بھاگ گیا، قابو نہیں آیا، شکست ہوئی، بھاگ گیا۔ لیکن اس جنگ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے چہیتے صحابی حضرت عکاشہ بن محصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ طلحہ بن خویلد کے کزن تھے اور طلحہ کے ہاتھوں ہی شہید ہوئے۔ یہ بھی قرن اول کے شہداء ختم نبوت میں حضرت عکاشہ بن محصن فزاری، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سبقک بہا عکاشہ، اس واقعے کی تفصیل کا وقت ہوئی عکاشہ، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عکاشہ نمبر لے گیا یار، سبقک بہا عکاشہ۔ یہ عکاشہ طلحہ کے کزن تھے، طلحہ کے مقابلے میں طلحہ کے ہاتھوں شہید، طلحہ کو شکست ہوئی، بھاگ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مرتدین اور متنبین دوبارہ کھڑے ہوئے تو یہ بھی کھڑا ہو گیا، پھر اس نے لشکر اکٹھا کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کے لیے اب انتخاب کیا حضرت خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کی سرکوبی کے بعد واپس آ رہے تھے، تو حضرت واپس یہ کام بھی کرتے ہو، مقابلہ ہوا، پھر شکست کھائی طلحہ نے، پھر بھاگ گیا، قابو نہیں آیا، بندہ ہوشیار تھا، قابو نہیں آیا، بھاگ گیا، شام کے علاقے میں چلا گیا، شام مصر گھومتا پھرتا، کہیں پناہ مل جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جزیرۃ العرب اور سارے اسلام پھیل گیا، فارس کو شکست ہوئی، روم کے بہت سے علاقے آئے، شام فتح ہوا پورے علاقے، تو اس کو خیال آیا کہ یار واپس جانا چاہیے۔ یہ اس علاقے اس زمانے میں مصر کے علاقے میں تھا، اور مصر کے علاقے میں فاتح مصر کون ہے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسے مشورے کرتا پھر رہا تھا کہ یار بھاگنے کی جگہ تو کوئی نہیں رہی، تو واپسی کی کوئی صورت، تو توبہ کر لو واپس آ جاؤ، توبہ کر لو واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا یار حضرت عمر کے سامنے توبہ کرنی ہے نا، وہ بات سنے گا، مجھے گارنٹی چاہیے۔ آج کل بھی زیادہ بڑا جرم ہونا تو تھانے پیش ہونے کے لیے کوئی علاقے کا ذمہ دار آدمی ساتھ لے جاتا ہے، یا مجھے پیش کر دو، کرتے ہیں نہیں کرتے ضمانتی ساتھ کہ مجھے پیش کر دو یار۔ اب یہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا خالد بن ولید اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو خود مار دے گا مجھے، ٹھنڈا بندہ بتاؤ، میز کے لیے ٹھنڈا بندہ چاہیے، لڑائی کے لیے جرنیل چاہیے، اور میز پر سفارتکار چاہیے۔ یہ الگ بہت بڑا الگ موضوع میں چھوڑے۔ خیر کسی نے کہا عمرو بن العاص بھی اسی علاقے، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل بھی A1 کلاس کے تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی A1 کلاس کے تھے، اور ڈپلومیٹ بھی A1۔ یہ بہت سی 4-5 خوبیاں A1 درجے میں بہت کم لوگوں میں کٹھی، کوئی کسی ایک کم میں آگے ہوگا، یہ A1 کلاس کے ایڈمنسٹریٹر تھے، A1 کلاس کا جرنیل تھا، A1 کلاس کا سیاستدان تھا، A1 کلاس کا ڈپلومیٹ سفارتکار تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا وہ ٹھیک ہے، آئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت مجھے پیش کر دیں اور کوئی چھٹکارا دلوا دیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، کر دیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
طلحہ بن خویلد اسدی کو لے کر مدینہ منورہ آئے. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا. سلام دعا ہوئی کہ حضرت یہ طلحہ ہے. وہ اسدی ہوئی یہ طلحہ ہے. آپ یہ کیوں آیا ہے؟ حضرت توبہ کے لیے آیا ہے. توبہ تو دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو توبہ کے لیے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے. اور ابھی حضرت عمر نے گھور کے دیکھا تو اچھا یہ توبہ کر لے گا، مجھے اوکاشا کیسے بھولے گا؟ وہ ہمارا پسندیدہ محبوب نوجوان جو اس کے ہاتھوں شہید ہوا تھا، اوکاشا کو کیسے بھولوں گا؟ میں یاد کیا کرتا ہوں شہیدوں کو یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اوکاشا کو کیسے بھولوں گا یار، وہ بڑا خوبصورت نوجوان اس کے ہاتھوں شہید ہوا تھا. بندہ سمجھدار تھا. اس نے کہا حضرت کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اوکاشا کو میرے ہاتھوں جنت بھجوا دیا اور اس کو مجھے اس کے ہاتھوں جہنم جانے سے بچا لیا؟ ہمارا دونوں کا مقابلہ ہوا تھا، میں مارا جاتا کہاں جاتا سیدھا دو، اور وہ مارا گیا شہید ہوا کہاں گیا ہے؟ کیا آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اللہ رب العزت نے اوکاشا کو میرے ہاتھوں جنت میں بھجوا دیا اور مجھے اس کے ہاتھوں جہنم میں جانے سے بچا لیا؟ حضرت عمر تھوڑا سا مسکرائے، رد کا کام بن گیا کا کام بن گیا. اسے اگلا وار کیا. حضرت امیر المومنین کل آپ کو یہ ایک منظر نظر آئے گا، کیسا لگے گا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں میں اور اوکاشا قاتل مقتول دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت جا رہے ہوں گے تو کیسا لگے گا؟ میں قاتل ہوں وہ مقتول ہے، دونوں بھائی ہیں، ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت جا رہے ہوں گے تو کیسا لگے گا؟ حضرت عمر نے کہا باتیں نہ کر، کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور فارسیوں کے خلاف جنگ میں غالباً قادسیہ کے مقام پر ڈیوٹی لگی اور وہاں شہید. ہمارے محدثین کرام جو صحابہ کرام کے تذکرے کیے ہیں تو طلحہ بن خویلد کو حضرت طلحہ بن خویلد اسدی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے یاد کرتے ہیں. ابن حجر نے بھی، ابن عبد البر نے بھی شہداء میں ذکر کیا ہے، صحابہ میں ذکر کیا ہے، اور میں بھی اسی لیے پہلے وضاحت کر کے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. میں قادیانیوں سے تو یہ کہا کرتا ہوں کثرت سے، بھائی مسلمہ بننا ضروری ہے، طلحہ بنو نا. تو جی کیا خیال ہے؟ مسلمہ بننا ضروری ہے یار، اسود بننا ضروری ہے، طلحہ بنو. آؤ واپس. سارے گلے شکوے کریں گے لیکن اگر توبہ کر لو گے تو سینے سے لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے. گلے شکوے بھی ہوں گے، اپنے شہداء کو بھی یاد کریں گے، سارے گلے شکوے کریں گے، لیکن اگر صدق کے دل سے توبہ کر کے واپس آ جاؤ تو گلے سے بھی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ چھوڑو یار، کم مکاؤ بچوں، قادیانی سے جھگڑا ختم کرو یار. اس کے ساتھ ایک بات اور دیکھیں، قادیانیوں سے میں اس کے ضمن بھی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. یار جھگڑا ختم نہیں ہوگا، دو صورتیں ہیں، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کہتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ جھگڑا تم نے کیا تھا، ہم نے کہا ہم تو آرام سے رہ رہے تھے، تم نے نبوت کا دعویٰ کر کے معاملہ چھیڑا تھا. جھگڑا شروع ہم نے کیا، انہوں نے کیا؟ یہ جھگڑا ہم تو آرام سے رہ رہے تھے. کوئی جھگڑا تھا؟ جھگڑے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ قادیانی نے، قادیانیوں نے. تم نے شروع کیا تھا، تم نے ہی ختم کرنا ہے. یہ جھگڑا شروع بھی تم نے کیا تھا، ختم بھی تمہارے ہاتھوں ہی ہوگا، اور ختم کرنے کے دو راستے، تیسرا کوئی نہیں. پہلا راستہ یہ کہ توبہ کرو یار، واپس. میں صدق کے دل سے دعوت دیتا ہوں، طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ عنہ کی طرح توبہ کرو، واپس آؤ، بالکل سینے سے لگائے. لیکن اگر نہیں
تو پھر امت مسلمہ نے اجتماعی طور پر آپ کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، پاکستانی قوم نے متفقہ طور پر آپ کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، پاکستان کے دستور اور پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اور علماء امت نے متفقہ طور پر اس کو اپنا موقف قرار دیا ہے کہ خود کو غیر مسلم اقلیت کے طور پہ قبول کرو، دستور کا فیصلہ تسلیم کرو، پارلیمنٹ کا فیصلہ تسلیم کرو، امت کا فیصلہ تسلیم کرو، رہو جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ایسے تم کوئی اعتراض نہیں ہے، دستور کے مطابق رہو۔ اس کے سوا تم کہو کہ تم جھگڑا بھی جاری رکھو، دستور کو بھی چیلنج کرو، پاکستان کو بھی چیلنج کرو، ہمیں بھی چیلنج کرو، عقیدے کی بھی چیلنج کرو، اور تمہارے خلاف کوئی محاذ بھی نہ ہو، ممکن نہیں۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، کیوں؟ تم اپنی ضد پہ اڑے ہو، پوری امت کے خلاف اڑے ہو، پوری پاکستانی قوم کے خلاف اڑے ہو، دستور کے خلاف اڑے ہو، پارلیمنٹ کے خلاف اڑے ہو، ایک ہی ضد نہیں مانتے، نہیں مانتے، بھی ماننا تو پڑے گا ہی، یا واپس آنا پڑے گا یا ماننا پڑے گا۔ اور اگر نہیں مانتے تو یہ بات یاد رکھو، تمہارے خلاف یہ مورچہ اس وقت تک رہے گا جب تک واپس نہیں آؤ گے یا امت کا فیصلہ قبول نہیں کرو گے۔ کیوں جی، رہے گا یا نہیں رہے گا؟ دوسری بات، حکمرانوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام حکمرانوں سے، وہ کسی بھی پارٹی کو، جو حکمران رہے ہیں، جو آئیں گے، کلاس ایک ہی ہے، جو تھے، جو ہیں، جو ہوں گے، کلاس ایک ہی ہے۔ پیچھے کلاس ایک اس لیے کرے، ماسٹر مائنڈ ایک ہے۔ پاکستان کی ساری سیاست کی ہلچل کے پیچھے ماسٹر مائنڈ سب سے یہ گزارش ہے، بالخصوص ان سے جنہوں نے منصب سنبھالا ہے، دستور کی وفاداری اور پاسداری کا حلف، ان کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں، کسی کا نام نہیں ہوگا، سارے حلف اٹھاتے ہوئے، منصب سنبھالتے ہوئے ایک آتا کہ میں دستور کا وفادار رہوں گا اور دستور کی پاسداری کروں گا۔ جن افسران نے، جن حکمرانوں نے جہاں بھی دستور کی وفاداری اور پاسداری کا حلف اٹھا کر یہ سیٹیں لی ہوئی ہیں، ان سے بالخصوص کہ تم حلف کی، دستور کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے؟ کیا تم پر دستور کی پاسداری فرض نہیں ہے؟ حلف اٹھایا ہوا ہے، حلف اٹھا کر تنخواہیں لے رہے ہو، حلف اٹھا کر منصب سنبھالا ہوا ہے، حلف اٹھا کر اختیارات استعمال کر رہے ہو کہ ہم اس دستور کے وفادار رہیں گے اور اس دستور کی پاسداری کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دستور کہتا ہے قادیانی غیر مسلم ہیں، اور قادیانی انکار کر رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم دستور کا فیصلہ نہیں مانتے، دستور کی ریٹ کس نے قائم کرنی ہے؟ دستور کی ریٹ قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کرو۔ اگر ایک آدمی، میں تھوڑی سی سخت بات کرنے لگا ہوں، اگر کوئی طبقہ شریعت کے نام پر حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، آپ 10 قسم کے آپریشن کرتے ہیں، اور ایک طبقے نے دستور کی ریٹ کو چیلنج کر رکھا ہے، آپ کے وہ آپریشن کے فارمولے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ دستور کی وفاداری اور پاسداری تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ میں دوسری بات میں نے ان سے کی ہے کہ دیکھو، اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ بین الاقوامی ادارے اور این جی اوز اور جناب IMF اور ورلڈ بینک پیسے پوسے دے کے، قرضے معاف کرا کے شاید ہم قوم کو دبا لیں گے۔ یہ قوم ہر مسئلے پہ دب سکتی ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی لچک قبول نہیں کی۔ ختم نبوت مجلس احرار اسلام، یہ نوشتہ دیوان ہے، یہ پتھر پر لکیر ہے۔ ایمان کے مسئلے پر یہ قوم کسی لچک کی روادار نہیں ہے۔ ہوگی، ہم یار قرضے برداشت کر لیں گے، بھوک برداشت کرتے آئے ہیں،
قرضے لیتے وہ ہیں، کھاتے وہ ہیں، قرضہ چڑھتا ہم پر ہے۔ یہ سارے قرضے کس پر ہیں؟ یہ جو لیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اڑائے جا رہے ہیں، قرضہ آیا کس پر ہے؟ میرے نام پہ لے رہے ہو یار، چلو اس بات پہ نہیں پڑھا۔ ہم ہر معاملے میں میں پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، ہر معاملے میں برداشت کر لیں گے، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے پر اور ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی لچک ہمارے علم میں آ جائے اور ہم برداشت کریں، ممکن نہیں۔ کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، یا آئی ایم ایف کو یا پھر دستور پاکستان۔ تمہیں آئی ایم ایف اور یورپی یونین میں اور دستور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میری تمام حکمرانوں سے درخواست ہے، خدا کے لیے دستور کی وفاداری اور پاسداری کے حلف کو دوبارہ پڑھو اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ اس کی گزارش آپ سے، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن میں یاد نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ پاکستانی قوم نے جب بھی مسئلہ آیا، کسی کے دور میں آیا، ناموس رسالت کے حوالے سے یا ختم نبوت کے حوالے سے، کسی حکومت کے دور میں کوئی مسئلہ آیا ہے، پاکستانی قوم نے کوئی لچک دکھائی؟ مورچہ قائم ہے۔ ارے مورچہ قائم رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ورشہ گئے۔ اس مورچے کو قائم رکھنا، اس کے احرار بھی بہت بڑا مورچہ، ہمارا سب سے پرانا مورچہ تو یہی ہے، لیکن اس مورچے پر جو بھی کام کر رہا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، جو بھی مسلمانوں میں سے اس عنوان پہ کام کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کرنا، مورچے کو قائم رکھنا، اور اس وقت تک قائم رکھنا جب تک مسئلہ امت مسلمہ کے ایمان کے مطابق اور پاکستان کے دستور کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، طے نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس مورچے کو قائم رکھنا، اپنے جذبات کو قائم رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے، ملکی بھی، قومی بھی، ایمانی۔ انشاءاللہ العزیز یہ رہے گا۔ میں یہ یاد دہانی عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس مورچے کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پوری وفاداری اور پوری ایمانی حمیت کے ساتھ اس مورچے کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مورچے پر کام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے، اور تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی کوئی حصہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا